بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، شیطان کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے؟ بنی آدم کی طرح شیطان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال شیطان جنات میں سے ہے۔ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں جنات کی افزائش نسل کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی، اس لیے شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں کسی مخصوص طریقہ کار کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردود کی افزائش نسل کے متعلق اتنی باریکی سے بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سلسلے میں فکر مند ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں شیطان کا گناہ گاروں کے دلوں میں انڈے دینے کا ذکر آیا ہے۔ اس حساب سے شیطان انڈے دیتا ہے اور اس کے لڑکیاں اور لڑکے دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کن کاموں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے نہیں؟ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ اگرچہ عجلت شیطانی عمل ہے لیکن 6 امور میں عجلت ضروری ہے۔ پہلا، نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ دوسرا، میت کو دفن کرنے میں جب حاضر ہو۔ تیسرا، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کی جائے۔ چوتھا، قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو جائے۔ پانچواں، جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے۔ چھٹا، جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں عجلت کی جائے۔ سوال نمبر 3، لباس شہرت کسے کہتے ہیں اور حدیث پاک میں اس پر کیا وعید آئی ہے؟ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے، یا جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھے، یا عالم نہ ہو اور علماء کے سے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جتاتا ہے، یعنی کپڑے سے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سوال نمبر 4، کس نماز کی جماعت میں آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی اور سبب سے نماز با جماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا، البتہ ترک فرض کے سبب سے دہرائی جانے والی نماز نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں کیا سزا دی گئی؟ قابیل کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں کافی سزائیں ملی۔ اس کا ایک پاؤں ران اور پنڈلی سے چمٹ گیا، قیامت تک کے لیے اس کا چہرہ سورج سے جوڑ دیا گیا، گرمیوں میں اسے آگ سے جلایا جاتا ہے اور سردیوں میں برف سے تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق دنیا میں کوئی بھی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی نے قتل ایجاد کیا تھا۔ سوال نمبر 6، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل 69 امتیں گزری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، تم اللہ عز و جل کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے 4 نفوس ہیں جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے پیٹ سے؟ وہ 4 نفوس جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے پیٹ سے یہ ہیں: حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال نمبر 8، سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ جناب حابیل کے قاتل بھائی قابیل نے شیطان کے کہنے پر سب سے پہلے آگ کی پوجا کی۔ سوال نمبر 9، سب سے پہلے کس شخص نے شہر اور قلعے بنائے؟
حضرت سیدنا شیس بن آدم علیہ السلام کے پڑپوتے ملحل ایل یا ماہ ایل نے سب سے پہلے درخت کاٹ کر شہروں کی بنیادیں ڈالیں اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ سوال نمبر 10، کس بے جان چیز نے خانہ کعبہ کا طواف کیا حالانکہ اس پر واجب نہ تھا؟ وہ بے جان چیز جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا حالانکہ اس پر واجب نہ تھا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی نے۔ سوال نمبر 11، دروازہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت بنی اسرائیل نے کیا نافرمانی کی اور پھر انہیں کیا سزا ملی؟ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اس دروازے میں ادب و احترام کے ساتھ جھک کر اور اپنے لیے معافی کی دعا مانگتے ہوئے داخل ہوں، مگر انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اپنے سرینوں پر گھستے ہوئے بجائے دعائے معافی کے فضول جملہ بولتے اور مذاق اڑاتے داخل ہوئے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور 1 گھنٹے میں 70,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 12، قارون کون تھا؟ قارون حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اسی لیے اسے منور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بڑا قاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ سوال نمبر 13، ان بادشاہوں کے نام بتائیے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ پوری دنیا کی بادشاہت 4 شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام 2 مومن تھے، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ سوال نمبر 14، وہ کون سا لڑکا تھا جو کفر کی حالت میں مرا پھر زندہ ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا؟ وہ کون سی لڑکی تھی جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئی اور دوبارہ زندہ ہو کر کفر کی حالت میں مری؟ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنے بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادی کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں۔
تمہاری بیوی نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تم وہی نہیں جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی و بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔